میکہ ہو یا سسرال، اگر آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو ویلیو دیں، تو آپ کو کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے تاکہ لوگوں کی نظروں میں آپ کی قدر و قیمت، آپ کی اہمیت زیادہ ہو جائے. کیونکہ آپ کی عزت تو ہے لیکن لوگ آپ کی عزت کر نہیں رہے. وجہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی وجوہات ہیں، لیکن اسی کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. 5 ایسے سی ہیں جو آپ نے استعمال کرنے ہیں تاکہ آپ کی عزت، قدر اور وقت بڑھ سکے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آئی ہوئی ہوں جناب اپنے ابو کے یہاں. تو کیوں آئی ہوئی ہوں یہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو سے اندازہ ہو گیا ہوگا. الحمدللہ جی، اللہ پاک کی رحمت آئی ہے میری بھتیجی، اور دعا میں یاد رکھیے گا ہمیں. تو جناب آج کی ویڈیو کو ہم باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف کہ کون سا ایسا سی ہے جو آپ نے سب سے پہلے اپنی زندگی میں لازمی کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کر سکیں. سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی پہ تنقید نہ کریں. کوئی بھی رشتہ تنقید سے پرہیز کیجیے. دیکھیں، آپ نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا لوگوں کو ٹھیک کرنے کا، لوگوں کو صحیح کرنے کا، اور نہ ہی لوگ کسی کے کہنے سے اپنے آپ کو بدلتے ہیں، نہ ٹھیک کرتے ہیں. الٹا جب آپ کسی پہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ بات پلٹ کے آپ پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. لوگ آپ کی بات تو نہیں مانتے، الٹا وہ آپ سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس انسان کو تو عادت ہے ہر وقت تنقید کرنے کی. کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ لوگوں کو ٹھیک کرنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کی کوشش کرنے سے ہوگا بھی کچھ نہیں، بس آپ اپنا دل جلائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو بدل نہیں سکتے. جس کی جو نیچر ہوتی ہے، اس کا جو موڈ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہی رہتا ہے. دل جلانے سے آپ اپنا نقصان کرتے ہیں، سامنے والے کا کوئی بھی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا، یہاں پر نا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ یا کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے نا، چاہے آپ کسی کو کنویں میں گرتا بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ الٹا آپ کو غلط سمجھے گا اور آپ سے دور بھاگے گا، آپ کو ناپسند کرے گا اور آپ سے نفرت کرنے لگے گا. لوگ نہیں سمجھتے کہ کوئی ان کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے نا، جس طرح سے چل رہا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ اسی انداز سے چیزوں کو دیکھتا ہے. آپ کے نظریے کی بدلنے کی ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوتی. سخت ترین تنقید کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا، وہ بالآخر صفر ہی ہوتا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. کیونکہ ایک بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں تو خدا را ان پہ تنقید کرنا چھوڑ دیجئے. بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف. دیکھیں، کوئی بھی رشتہ ہے نا، اس کے سامنے جب آپ بار بار روئیں گے، چیخیں گے اور بار بار احساس دلانے کی کوشش کریں گے تو وہ رشتہ آپ سے دور ہو جائے گا. بعض لوگوں کے ساتھ نا یہ والا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ روتے ہی رہتے ہیں ساری زندگی. میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا. لوگوں سے جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اسی طرح سے ہی بات شروع کرتے ہیں کہ جی میری تو قسمت ہی خراب ہے، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، میرے ساتھ فلانے نے زیادتی کر دی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، وہ آپ سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے تو صرف اپنا رونا دھونا ہی سناتے رہنا. بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا، اسے تو ہر وقت رونا گانا کی عادت ہے کہ اس کے ساتھ جب بھی بات کرو ایسے ہی کرتے ہیں. خاص طور پہ آپ ان لاز میں، جیسے میں نے ویڈیو میں آپ کو شروع میں کہا کہ میکہ ہو یا سسرال، یہ چیزیں آپ کی ہر جگہ کام آئیں گی جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. سسرال میں خاص طور پہ ہر وقت اپنا رونا نہ روئیں کہ جی میاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا. دیورانی جٹھانی ایک کو کہہ رہی ہیں، آپ جٹھانی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو اس کو دیورانی کے رونے رو رہی ہیں، یا اپنی ساس کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں، آپ میکے میں جا کے رو رہی ہیں. مت کریں. دیکھیں، آج سے 20-25 سال پہلے آپ نظر دوڑائیں نا تو ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو بہت کم تھی. وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا نہیں تھا اور لوگوں کو نا اس وقت ایک چیز اور لڑکیوں کو سکھائی جاتی تھی کہ ادھر کی بات ادھر نہ کریں، سسرال کی بات میکے میں، میکے کی بات سسرال میں. اب اتنا مسئلہ ہو گیا نا، ایک تو ذرا ذرا سی بات اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. سب سے خطرناک چیز جو ہے نا وہ یہ اسٹیٹس ہے، جو کہتے ہیں نا، جیسے پہلے کہتے تھے کہ سنانی بیٹی کو نہیں کہنا بیٹی کو اور سنانی بہو کو. تو بالکل وہی والی بات ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز لگا دیتے ہیں کہ چلو جس کی وجہ سے ہے اس کو بھی سمجھ آ جائے گی، باقی لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں، بیوقوف کوئی نہیں ہے تو سمجھ آتے ہیں. تو اس لیے اپنا رونا نہ ہر وقت روتے رہیں کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی، میرے ساتھ غلط ہو گیا. اچھا، کچھ لوگ تو ایون وہ بھی کہتے ہیں میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، یا میری کمپنی غلط تھی نا اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا. میں ایک چیز ہمیشہ کہتی ہوں، ذمہ داری اٹھانا سیکھیے. اپنے ہر کول و فیل کی ذمہ داری خود اٹھائیں. اور ویسے بھی آپ کسی بھی حال میں ہو تو یہاں کسی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے. بڑا نفسا نفسی کا دور ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے. لوگوں کی اپنی اتنی پریشانیاں، اتنے مسائل ہیں نا کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہے. اچھا، آپ نے کس سے ذکر کریں بھی صحیح نا اپنی پریشانیاں، تو یقین کریں 80% لوگوں کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ کس حال میں، اور 20% لوگ تو وہ ہیں جو آپ کی برے حالات پہ نا ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے. تو آپ کے رونے سے نا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے تو صرف آپ کی اپنی ذات کو، اور وہ کیا فرق ہے کہ آپ کا اپنا امیج خراب ہو جاتا ہے. اس لیے آج سے رونا دھونا بند کیجیے. روندو انسان کے ساتھ نا کوئی جڑنا نہیں چاہتا، کوئی اپنے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا، بس آپ کا امیج خراب ہوتا ہے. چلتے ہیں جی 3rd پوائنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر چینل پہ نئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر کے پھر آگے چلیے گا. لیٹس گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ نمبر 3.
اور پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ زندگی میں کمپلینس کرنا، شکایت کرنا چھوڑ دیں. فلاں کام صحیح نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں چیز میری صحیح نہیں ہو رہی، میرے ساتھ یہ والی کام کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں پرابلمس جو ہوتی ہیں نا اس وقت دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ہیں، سب کی زندگی کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں، لیکن ان کی شکایت کرنے سے ان کا حل نہیں نکلتا. شکایت کرنے سے پرابلم اور زیادہ مجھے لگتا ہے بڑھتی ہے. اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیے، ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنے کی کوشش کیجیے. دوسروں کے بارے میں کمپلینس کرنے والا بننے کے بجائے کمپلینس حل کرنے والا بنے. پرابلم کا حصہ نہ بنے بلکہ اس کو حل کرنے کی طرف سوچیں. جب آپ دوسروں کے سامنے اپنے صرف مسائل رکھتے رہتے ہیں نا، آپ کو حل خود نہیں پتا ہوتا، تو دوسرے بھی سمجھتے ہیں بس اس نے ساری زندگی اسی طرح مسائل ہی ڈسکس کرتے رہنا ہے، اس کے پاس سولوشن کوئی نہیں ہے. تو سولوشن آپ نے خود ڈھونڈنے اپنی زندگی میں. دیکھیں چھوٹے چھوٹے کوئی گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بحثوں مباحث ہے، کوئی بھی گھر میں اونچ نیچ ہے، اس میں کوشش آپ یہ کیجیے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کو سنا کے اپنے مسئلے ان مسئلوں کو بڑھائیں، بلکہ آپ ان مسائل کو کم کرنے کی کوشش کریں. خود سے ایسے اقدامات کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ جن سے آپ کے مسائل کم ہو سکتے ہیں اور مسائل ختم ہو سکتے ہیں. چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 4 کی طرف. اور پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ موازنہ کرنا چھوڑ دیجیے. ڈونٹ کمپیئر. دیکھیں یہ جو موازنہ ہوتا ہے نا زندگی میں، یہ انسان کو نا بہت پیچھے دھکیل دیتا ہے. ہم لوگ کی غلطی یہ ہوتی ہے، ہم کسی دوسرے کی زندگی کے بارے میں جو سامنے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی اس سے کمپیئر کرنا شروع ہوتے ہیں. فلاں کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، فلاں کا گھر اتنا بڑا ہے، فلاں نے بڑی اچھی سوسائٹی میں گھر لے لیا، میں نہیں لے سکا، پتہ نہیں میں ایسا کیوں نہیں کر سکا، میں تو اس سے زیادہ محنت کر رہا تھا. ایسے لوگ نا اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوتے. اچھا پھر وہی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی رہتی ہیں، اسپیشلی وہاں پر نا خواتین کو بڑی عادت ہوتی ہے ایک دوسرے سے موازنہ کرنے کی. میں نے ایسی ایسی خواتین دیکھی ہیں جوائنٹ فیملیز میں کہ اگر ایک گھر میں ایک خاتون ایک سوٹ کہیں سے لے کے آئی ہیں نا، تو وہ جا کے جناب بالکل سیم وہی چیز اٹھا کے لے آئیں گی. ریسنٹلی ابھی ایک ڈرامہ چل رہا تھا ٹی وی پہ، اور اس پہ اسی طرح کا کچھ دکھایا جا رہا تھا جوائنٹ فیملی کے حوالے سے. میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ڈرامے کا. تو یہ بالکل ہمارے معاشرے کی چیزیں ہیں اور اس طرح ہوتا ہے. اور اس طرح سے نا اپنا کمپیریزن کر کے آپ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو نا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز پسند آئی ہے، اس سے آپ اپریشیٹ ضرور کیجیے، لیکن اپنے آپ کے ساتھ موازنہ کر کے نا اپنے آپ کو پریشان نہ کیجیے. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے سے امپریس ہو گئے نا اپنے آپ کو ڈپریس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے دماغ نا کسی پروڈکٹیو کام میں لگائیں. اس دنیا میں نا ہر انسان یونیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت ہے. اگر آپ نے قسمت پہ راضی رہنا سیکھ لیا نا، تو یقین کریں آپ کی زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا. جہاں الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں نا، وہاں اس کو نوازا بھی اسی طرح جاتا ہے. جیسے مچھلی جنگل میں دوڑ نہیں سکتی نا، اور شیر پانی میں جا کے وہاں کا راجا نہیں بن سکتا، اسی طرح سے ہر انسان کی بھی اپنی اپنی جگہ. اپنے آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر مت کیجیے. اپنے جیسا بننے کی کوشش کریں، دوسرے کے جیسا بننے کی کوشش نہ کریں. ہاں دیکھیں کسی کو ایڈمائر کرنا بہت اچھی بات ہے. کوئی کامیاب ہے تو آپ کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بھی کامیاب ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح سے بن کے اسی فیلڈ میں جا کے اسی جیسا بن کے کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس اپنی صلاحیتیں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان صلاحیتوں کو استعمال کیجیے. چلتے ہیں جی لاسٹ پوائنٹ کی طرف. اور 5th C کیا ہے؟ کمپلینس. دیکھیں ہم اپنے گلے شکووں کا نا بڑی فراغ دلی سے، بڑے کھلے دل سے اظہار کرتے ہیں. جب کوئی چیز ہماری مرضی کے مطابق نہ ہونا تو ہم پوری چڑھائی کر دیتے ہیں کہ جی اس طرح تو میں نے تو یہ سوچا تھا، اب یہ ہو گیا. تو کمپلینس کرنا بھی ختم کر دیجیے. یہ جو کمپلینس کرنے والی عادت ہے نا، یہ بھی انسان کو بڑا نیچے لے جاتی ہے. تو اور اچھا پھر اس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے، کام ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے ہم چپ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً ہسبینڈس کو یہ عادت ہوتی ہے، کھانا اچھا نہیں بنانا بڑا شور مچائیں گے، او ہو اس میں تو اتنی مرچیاں، مجھ سے تو کھایا نہیں جا رہا، عجیب سا ذائقہ ہے اس کا، تو اس میں غلطیاں نکالیں گے. لیکن جب کھانا بہت اچھا بن جائے گا نا، تو پھر ان کے منہ سے تعریف بہت ہی کم نکلتی ہے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کمپلینس کرنے کی نا بعض لوگوں کو بس خامخواہ عادت ہوئی ہوتی ہے کہ ہر چیز میں بس انہوں نے نقص نکال دینا، کمپلینس کر دینی، اور جہاں اچھائی ہوتی ہے نا وہاں پہ پیچھے ہو جانا. تو کمپلینس نہ کریں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ خوش رہیں. اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی تحسین تعریف اتنی ضروری ہوتی ہے جتنی آپ کے اپنے لیے. اگر کسی کی کوئی چیز اچھی نظر آئے نا تو اسے کمپلیمنٹ ضرور ہے. دیکھیں ایک اور سی آ گیا، کمپلیمنٹ ضرور کیجیے کسی کی اچھائی کا. جہاں پر آپ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ تعریف بہت ضروری ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ رشتوں کو آگے لے کے جانے کے لیے انہیں تعریف کا چھڑکاؤ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں نا، اس کا دل بڑا ہوتا ہے اور آپ کے لیے اس کے دل میں اور جگہ ہو جاتی ہے. دل کھول کے تعریف کیجیے. آپ کی اس تعریف کو نا وہ شخص ہمیشہ یاد رکھے گا اور یقین کریں آپ کو پسند کرے گا. چھوٹے چھوٹے سے جیسچرز ضرور دیا کریں ایک دوسرے کو، تاکہ کوئی دوسرا خوش ہو سکے آپ کی کسی بات سے، کسی چیز سے، اور آپ کے کسی رویے سے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور یہ تھے وہ 5 C's جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی. اچھا جیسے میں نے ویڈیو میں اسٹارٹ میں آپ سے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ سسرال میں آپ یہ والی چیزیں امپلیمنٹ کریں. ہر چیز سسرال میں امپلیمنٹ کرنے والی نہیں ہوتی، میکے میں بھی کیا کریں، وہاں سے بھی تھوڑی سی تعریف لینی ہوتی ہے. کیونکہ جب تک آپ وہاں بیٹی ہوتی ہیں تب تک سب تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کے رولز چینج ہو جاتے ہیں نا زندگی میں، پھر آپ کے گولز بھی چینج ہو جانے چاہیے. رولز آپ کے گولز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ خوشیاں جو ہے نا وہ کہتے ہیں بانٹنے سے زیادہ ہوتی ہیں. خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں، اور لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خود بخود آسانیاں لے کے آئے گا. یہ میرا
بلیو ہے اس میں، میرا اسٹرانگ بلیو ہے جب آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کے لیے خود بخود کچھ بہت اچھا کر دیتی ہے. مطلب آپ بہتر کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بہترین سے نواز دیتا ہے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. ویڈیو کچھ میری ریگولر نہیں آ رہی تھی اور انشاءاللہ کل سے ہم ریگولر آئیں گے ڈیلی آپ لوگوں سے. جیسے 4 بجے میری ملاقات ہوتی ہے اور 4 بجے میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، بالکل اسی طرح سے ہوگی. اور بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا، اور 25,000 کی فیملی ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی اسی طرح سے پیار محبت بنا رہا تو ہم 1 لاکھ تک بھی پہنچیں گے. اور یہ ہر کنٹینٹ کریٹر کا نا بڑا ڈریم ہوتا ہے. شاید جب ہم پہلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ہم تبھی سے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس دن ہمارا سلور پلے بٹن آئے گا اور 1 لاکھ سبسکرائبرز ہوں گے. تو بس مجھے تو پوری امید ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم 1 لاکھ تک بھی پہنچیں گے. تو جناب آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. یہاں پر میں بلوچی ٹکا بنا رہی تھی، اس کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. ویڈیو کو آپ آگے بھی کمپلیٹ واچ کر لیجیے گا تاکہ ریسیپی آپ لوگ کمپلیٹ دیکھ سکیں. تو میں ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. کل آئیں گے. جب تک کے لیے جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.